السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے وضو کے مسائل پڑھے، غسل کے مسائل پڑھے، اور اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نماز کے مسائل۔ نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ 7 شرط ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، جن میں سب سے پہلے ہے نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، اور نمبر 3 جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا۔ ان میں تفصیل ہے انشاءاللہ ہم جو ہے پھر آگے آنے والے مسائل میں جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال ہم تھوڑا تھوڑا لے کر کے چل رہے ہیں تاکہ ہم کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، اور جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہمیں کم از کم جو ہے شروع میں معلوم ہونے چاہیے، اور جب یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی تو آگے ان کی باریکیوں کو جو ہے ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے لیے جو شرائط ہیں نماز کے لیے وہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے اور گھٹنوں تک ہے۔ اس میں اگر کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ اگر کھل گیا اور وہ اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں ہم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ہماری ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، یعنی نماز ہماری ختم ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی ہماری۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ہم نے کھولا تو جان بوجھ کے 1/4 حصہ کھولتے ہی نماز ہماری ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز ہمیں پھر دوبارہ دہرانی پڑے گی۔ اب یہ 1/4 سے کیا مراد ہے؟ ایک عضو کسے کہتے ہیں؟ یہ ران ہماری ایک عضو ہے، ٹھیک ہے، ناف سے، اور یہ پیٹ جو ہے یہ ہمارا ایک عضو ہے۔ اسی طرح کمر ہماری جو پیچھے ہے، کمر کا جو حصہ ہے وہ ایک عضو ہے۔ 1/4 کمر اگر ہماری کھلی رہ گئی تو ہماری نماز فاسد ہو جائے گی۔ اکثر ساتھی جو ہے اس میں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ جو حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں اور پینٹ کے اوپر شرٹ پہنتے ہیں، اکثر ان کی شرٹ جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کمر کا جو حصہ ہے یہ پیچھے کا یہ کھل جاتا ہے، اور اتنا کھلتا ہے کہ وہ 1/4 کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ان کی نماز نہیں ہوتی، نماز ان کی فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ سطر 1/4 حصہ کھل گیا اور وہ اتنی دیر کھلا رہتا ہے کہ ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ضروری ہے، ہمیں دھیان میں رکھنا اور ہمیں یاد کرنا۔ اسے خود بھی یاد کر لیں، خود بھی ذہن میں رکھیں، اور اپنے دوست احباب کو جو حضرات خاص طور سے پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں ان کو ضرور بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کی کمر جو ہے کھل جاتی ہے، شرٹ یا بنیان چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور ان کا سطر جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ عصر کی نماز کا وقت ہے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ قضا اگر پڑھ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، الگ مسئلہ ہے۔ قضا نماز جو ہے مکروہ اوقات کے علاوہ کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ادا کر رہے ہیں، ادا نماز جو پڑھنا ہے وہ وقت کی قید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز عصر کے وقت ہی پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہی پڑھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سفر میں ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، خاص طور سے دیکھنے میں آتا ہے تو 2 نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ عند الاحناف اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں، یا عصر کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں، یا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا قبلے کی طرف منہ کرنا۔ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ شرط میں سے ہے، نماز کی جو شرائط ہیں ان میں سے ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ آپ کو قبلہ نہیں معلوم کہ قبلہ کدھر ہے، اور آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکیں کہ قبلہ کہاں ہے اور کس طرف ہے، قبلہ کی جہت کیا ہے۔ جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں پتہ لگانے کی کہ قبلہ کس طرف ہے اتنی کوشش کر لیں، اس کے بعد میں جس طرف آپ کا دل مطمئن ہو اس طرف آپ نماز پڑھ لیں، اسے تحری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل کے آئے، آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ زبان سے اگر کہیں گے تو بہتر ہے، زبان سے اگر نہیں ادا کریں گے آپ تب بھی آپ کی نماز
ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کی شرائط تھی۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں جو ہے ہم نماز کے ارکان کے بارے میں بات کریں گے، اور اس میں پھر تفصیل ہے۔ پہلے ہم موٹے موٹے مسائل لے لیں گے سب، اور جب یہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے تو ان کی انشاءاللہ پھر ہم تفصیل بھی لے کر کے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔